نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہانہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اس میں ہر طرح کی خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے انہیں اپنے بندوں میں سے، مخلوق میں سے بہترین بندے قرار دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے باغات کی صورت میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے رب سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، فرمایا کہ جنتیوں کے دل ایک پرندے کی طرح ہوں گے، جنتیوں کے دل ایک پرندے کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، اور آپ کی بات حکمت پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کو یہ فرمایا کہ ان کے دل پرندے کی طرح ہوں گے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ پرندے کے دل سے کیوں تشبیہ دی؟ تو علماء نے لکھا کہ پرندہ جو ہوتے ہیں وہ خوف، ڈرتا بہت جلد ہے۔ آپ تھوڑا سا یوں اشارہ کریں تو وہ اڑ کے بھاگ جائے گا، یعنی اس کو ڈرانے کے لیے کوئی آپ کو لاٹھی، ڈنڈا، پتھر نہیں اٹھانا پڑے گا، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں گے، ہاتھ ہلائیں گے تو وہ فوراً خوف زدہ ہو کر کے بھاگ جائے گا، جمع نہیں رہے گا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایمان والے جن کے دل کو پرندے سے تشبیہ دی، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالی کے ڈر اور خوف میں
معمولی سی توجہ دلانے پر فوراً ڈر جائیں گے، یعنی گناہ پر جمے نہیں رہیں گے، گناہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ جیسے پرندہ تھوڑا سا آپ نے کچھ ہلایا، اشارہ کیا، وہ فوراً خوف زدہ ہو کر کے بھاگ گیا۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف میں جب ان کو اللہ کا ڈر بتلایا جائے گا، آخرت کا ڈر بتلایا جائے گا، تو یہ فوراً گناہ سے بھاگ جائیں گے، گناہ پر جمے نہیں رہیں گے۔ اور پھر پرندہ تھوڑی سی آپ کوئی کھانے کی چیز ڈالیں فوراً آ جائے گا۔ تو فرمائیں یہ بالکل نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف پرندے سے زیادہ تیزی کی طرف تیزی سے آئیں گے۔ گناہ سے پرندے کی طرح بھاگیں گے اور خیر اور نیکی کی طرف فوراً تیزی سے لپکیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا، حسد سے ان کے دل خالی ہوں گے۔ جیسے پرندہ، اسے ایک دوسرے کا حسد نہیں ہے، ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایمان والوں کی اس صف میں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اگر گناہ کی طرف متوجہ کیا جائے تو ہم فوراً کیا اس سے باز آ جاتے ہیں، اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو خوف والی بات ہے، پھر تو خوف والی بات ہے۔ اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ آپ نے ہمارا دل ایسا بنایا کہ تھوڑا سا آپ کی کوئی ایسی ناراضگی والی بات، آپ کے نبی کی ناراضگی والی بات سنیں تو ہم کانپ جائیں، لرز جائیں، اور فوراً ہم اس گناہ سے نکل کر خیر کی طرف آ جائیں، اور فوراً اگر خیر کی بات ہمیں پتہ چلے تو ہم بھاگتے چلے آئیں، بھاگتے چلے آئیں۔ اور پھر ہمارے دل میں ایک دوسرے کا حسد تو نہیں؟ اور حسد کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ حسد جو ہوتا ہے وہ کسی کے مال سے ہوتا ہے، بعض دفعہ حسد کسی کی عزت سے ہوتا ہے، اس کو یہ اتنی عزت کیوں مل رہی ہے معاشرے میں، یہ مقام کیوں مل رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ حسد ماں باپ کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو بڑی عزت دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہی۔ اور بعض دفعہ حسد اپنی کسی بڑے کی نگاہ میں آگے بڑھنے کے لیے ہو جاتا ہے کہ بھئی بڑا اس کو چاہ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں چاہ رہا۔ حسد کی مختلف شکلیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہی تو ہوا تھا، اور کیا تھا کہ ابا جان ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، وہ ہمیں محبت نہیں دیتے جو اس کو دیتے ہیں۔ اب بڑے کی نگاہ میں، ابا جان کی نگاہ میں
اچھے بننے کے لیے، معزز بننے کے لیے، عزت پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے طریقہ جو اختیار کیا وہ غلط تھا. طریقہ جو اختیار کیا وہ غلط تھا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ابا جان کی خدمت میں رات دن ایک کر دیتے، جس سے ابا جان کو پیار ہے اس سے اور زیادہ پیار کرنے لگتے، کہ ابا جان کو ان سے پیار ہے، ہم بھی ان سے پیار کریں تاکہ ان سے پیار کرنے کی وجہ سے ابا جان کی نگاہ میں ہمارا پیار آ جائے. دیکھو آپ کی اولاد سے کوئی اگر آپ کی اولاد سے اگر کوئی محبت کرے تو آپ کو وہ اچھا لگنے لگتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد سے وہ محبت کر رہا ہے. اور تجربے کی بات ہے، اپنی اولاد کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں. میں مثال عرض کرتا ہوں، ہماری بچی اسکول میں پڑھتی تھی تو اس نے ایک دن آ کر کے بتایا کہ ہماری جو فلاں دوست ہے اس کے والد صاحب بیمار ہیں. اس کے والد صاحب مجھے جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. اب میں نے ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کی، ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کی، خوب کی، اور مسجد میں بھی دعا کروائی. انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. اپنی اولاد کے جو دوست ہیں وہ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. پھر پتہ چلا ان کا انتقال ہوا تو خیر کئی دن تک ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، ان کو اشارے ثواب کرتے رہے. حالانکہ نہ کبھی ان کو دیکھا، نہ ان سے کبھی ملے، نہ ان سے کبھی مصافحہ ہوا، نہ ہم انہیں جانے. بچی سے پتہ چلا کہ بھئی ہماری دوست ہیں، ان کے ابا جان ہیں یہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحیح طریقہ ہے. وہ صحیح طریقہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ابا جان کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ابا جان کی وجہ سے کہ ابا جان کو یہ بہت محبوب ہیں، تو لہٰذا اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم ابا جان کی نظر میں اچھے ہو جائیں گے. یہ صحیح طریقہ ہے. اور شیطان جو ہے ہمیں غلط طریقے پر راستہ چلاتا ہے. اور غلط طریقہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو، جب یہ سامنے نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم ابا جان کی نظر میں پیارے ہو جائیں گے. یہ غلط طریقہ تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمیں غلط راہ کی طرف لے کے چلتا ہے، صحیح راستے کی طرف نہیں لے کے چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طرف فوراً جیسے پرندہ جلدی سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جلدی سے غذا کی طرف آتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ اہل جنت اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق میں معمولی سے متوجہ کرنے پر گناہ سے بھاگ آئیں گے خیر کی طرف، اور نیکی کی طرف بھاگ آئیں گے، نیکی کو اختیار کرنے میں جلدی کریں گے. اور جیسے پرندے کے دل میں حسد نہیں ہوتا، ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا. اور پھر پرندوں کی طرح توکل ہوگا، پرندوں کی طرح توکل ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے پرندے ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور اپنا رزق ساتھ لے کر کے اڑتے ہیں. میں اور آپ تو سال سال کا رزق جمع کر کے رکھتے ہیں بھائی، مہینے کا راشن تو لے کے رکھتے ہیں، نہیں تو گاؤں دیہاتوں والے تو سال بھر کا وہ ایک کمرہ بھر لیتے ہیں، سال بھر کا دانے اس میں رکھ. پرندے کتنے سال کا رزق جمع کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے بھروسے اور توکل پر صبح نکلتے ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ انہیں رزق سارا دن اللہ کا دیا ہوا رزق چنتے ہیں اور پیٹ بھر کر شام کو اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. اگلے دن کی کوئی ٹینشن نہیں
کہ اگلے دن دہاڑی لگے گی نہیں لگے گی، اگلے دن سردی ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں رزق ملے گا نہیں ملے گا؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اللَّهِ، کتنے ایسے جانور ہیں تحمل رزقها، جو اپنی رزق کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے رزق عطا فرمائے، گھر بیٹھے رزق عطا فرمائے۔ اور یہ بات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے۔ ان کے بڑے حالات ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانی دی تھی، بادشاہت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، اور گھر سے جب نکلے تو باہر ایک کوئی چرواہا نظر آیا، اس سے لباس بدل لیا، کہا کہ یہ شاہی لباس تم لے لو اور اپنا لباس مجھے دے دو۔ اس سے چرواہے سے وہ لباس لے لیا، اپنا بادشاہی لباس اس کو دے دیا، چرواہوں والا لباس پہن لیا، اب پہن کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ سے پانی پیا یوں، تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ کٹورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جسم میں کٹورا دیا۔ تکیہ ساتھ تھا، دیکھا کہ ایک آدمی نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے، تو کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ڈور رسی پاس تھی کہ کہیں پانی کنویں سے کھینچنا ہو، تو آگے ایک کنواں نظر آیا جس پر اب یہ پہنچے نہیں تھے، دور سے دیکھا کہ اس کنویں میں پانی گہرا ہے، پانی نیچے ہے۔ ایک ہرن آیا، ہرن جانور ہے، وہ آیا، اس نے آ کر کے پانی دیکھا نیچے اور پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ اس نے جانور نے پانی پیا اور چلا گیا۔ جب یہ آئے تو پانی نیچے چلا گیا، پانی نیچے چلا گیا۔ تو اوپر آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ، تیری محبت کرنے والوں کی قدر و منزلت ہرن کے برابر بھی نہیں کہ ان کے لیے تو پانی اوپر آ گیا اور میرے لیے پانی نیچے چلا گیا۔ تو آواز آئی کہ ہرن کے پاس ڈول اور رسی نہیں، ہرن کے پاس ڈول اور رسی نہیں۔ پھر انہوں نے بھی ڈول اور رسی کو پھینک دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رزق اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی اللہ رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو پرندہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے ان کا دل پرندوں کی طرح ہوگا، حسد نہیں ہوگا، توکل ہے پرندوں میں۔ تو فرمایا کہ یہ جنتی لوگ اللہ کے اوپر کامل توکل کرنے والے ہوں گے، اور پرندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے، پرندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے،
اس کی تقسیم پر، اس کی عطا پر راضی رہتا ہے، تو یہ بھی اپنے رب سے راضی رہے۔ اور یہ جو جنتی لوگ ہوں گے جن کو تشبیہ دی ہے، ان کے اندر یہ وصف ہوگا کہ اپنے رب سے راضی رہیں گے۔ اور پھر پرندہ کبھی بھی گرمی، سردی، آندھی، طوفان اپنے رب کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی چیز ایسی لا کر کے تو دکھاؤ جو اللہ کی تسبیح اور ذکر نہ کر رہے ہوں۔ کبھی کبھی صبح صبح جب اٹھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ پرندوں کی اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، باہر پارک ہے نا ادھر، پرندوں کی اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وضو کی جگہ جہاں بنی ہوئی ہے وہاں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ وضو استنجے سے، تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں اس وقت غور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی فضول بول رہے ہیں، نہیں، یہ فضول نہیں بول رہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید میں نہ لگی ہو، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب حضرت ذکر کرتے تھے تو پرندے آ کر کے ہواؤں میں معلق ہو کر ان کے سروں پر دائیں بائیں ان کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے تھے، اور وہ ذکر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پرندے تو اپنی بولی بول رہے ہیں نا، لیکن داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو ذکر کی آواز داؤد علیہ السلام کی ہوتی تھی وہی ذکر ان پرندوں سے سنا جاتا تھا، وہی ذکر ان پرندوں سے سنا جاتا تھا۔ صرف پرندے نہیں، پہاڑ، شجر و حجر، پتھر بھی ان کے ساتھ ذکر میں لگ جاتے تھے، ان سے بھی ذکر کی آواز آتی تھی۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ پاک جنت میں جس جماعت کو داخل فرمائیں گے اس جماعت کے دل پرندے کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ تھوڑا سا اگر نافرمانی کی طرف وہ جا رہے ہوں گے، فوراً تھوڑا سا ڈرانے پر فوراً دوڑ پڑیں گے، وہاں رکے نہیں رہیں گے، جمے نہیں رہیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ کیا ہمارے دل بھی پرندے کی طرح ہیں؟ اور پھر پرندے کا دل نرم ہے، پرندے کا دل نرم ہے، کیا ہمارے دلوں میں بھی ایسی نرمی ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف اور ترغیب ہے؟ ہمارے دل حسد سے خالی ہیں، ہمارے دل کھوٹ سے خالی ہیں، ہمارے دلوں میں توکل ہے؟ اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو میرے عزیزو آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اور یاد رکھو ہر چیز کا علاج ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ آنکھ دکھتی ہے تو اس کا علاج ہے، کان میں تکلیف ہے تو اس کا علاج ہے، دانت میں درد ہے تو اس کا علاج ہے، ہڈیوں میں درد ہے تو اس کا علاج ہے۔ تو جیسے اس جسم کا علاج ہے، ایسے ہی اللہ نے جو اندر میں روح رکھی ہے ہماری، یہ بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کا بھی علاج ہے۔ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو بعض دفعہ تو بیماری سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بیمار خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن دیکھنے والے کو نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو بعض دفعہ روح کی بیماری سب کو نظر آتی ہے کہ یہ بیمار ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور بعض دفعہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے۔ تو میرے عزیزو، روح کی بیماری اللہ کا ذکر ہے، اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ اپنے ذکر کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ذکر کے لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اکبر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے ذکر کے لیے بھی استعمال کیا، اور کسی عبادت کے لیے اکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ تم کافروں کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ تم اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب عمل ہو۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم سے نجات دلانے والا عمل نہ بتلاؤں، اور وہ عمل فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے ان میں اپنا ذکر رکھا تو عبادت بنی۔ نماز اگر اللہ کا ذکر ہٹا دیں، ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کھڑا ہو کے یوں کر لے، پھر یوں کر لے، پھر رکوع میں چلا جائے، نہ اس نے اللہ اکبر کہا، نہ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، نہ اس نے سورت ملائی، تو آپ کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اس نے نماز کا طریقہ اختیار کیا ہے، نماز کی صورت اختیار کی ہے، نماز نہیں پڑھی۔ بھئی کیوں؟ اس نے ہاتھ بھی اٹھائے، رکوع میں بھی گیا، سجدے میں بھی گیا، اتحیات میں بھی بیٹھا، تو آپ کہیں گے کہ اس نے شکل اختیار کی اور جو اندر میں روح تھی اللہ کا ذکر وہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو نماز جب نماز بنے گی جب اس میں اللہ کا ذکر آئے گا، حج جب حج بنے گا جب اس میں اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر سب سے اونچا عمل ہے، سب سے اونچا عمل ہے۔ آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، قیامت کے دن نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، عمرہ نہیں، لیکن اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور کیسا ہوگا؟ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا۔ سانس لینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہم سانس روک سکتے ہی نہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر نکلے گا، سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر نکلے گا۔ گویا جو جنت میں بھی لازمی ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہاں سانس لیں گے اللہ کا ذکر، سانس لیں گے اللہ کا ذکر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ دلوں کا میل دور کرنے والا اور دلوں کو نرم کرنے والا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور آج میرے عزیزو اسی سے ہم غافل ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں، اپنا وقت متعین کر کے ضرور اللہ کا ذکر کیا جائے، ضرور ذکر کیا جائے۔ سوچیں کیسی محبت ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ لو بھائی، نہیں، ایسا نہیں۔ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم سے باہر آتے تھے نا
تو آپ نے دعا تلقین فرمائی، غفرانک غفرانک، میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، آپ سے بخشش مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ بھئی واش روم سے نکلنا، اس پر معافی مانگنے کا کیا جواز؟ تو علماء نے لکھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں کرنے کی تھی، اور جتنا وقت آپ نے واش روم میں گزارا یقیناً اتنا وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، تو باہر آ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے اللہ یہ وقت بھی جو آپ کے ذکر کے بغیر میرا گزر گیا، میں اس پر آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو اس لیے بھائی عادت ڈالیں گے تو ڈلے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دل زندہ ہوں گے، دلوں میں طاقت آئے گی، اور انشاءاللہ اسی سے ہماری گاڑی آگے چلے گی۔ دیکھیں آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی کار، وہ بغیر پٹرول کے نہیں چلتا، یہ چل جاتا ہے نہیں۔ تو روح کی گاڑی بھی اللہ کے ذکر سے چلتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی، اس کے بغیر نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ماہانہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی